ظہور قریب ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں ریڈی رہنا چاہیے اس عظیم ایونٹ اور اس عظیم عالمی اور الہی حادثے کے استقبال کے لیے. کذب الوقاتون وہلک المستعجلون، وہ لوگ جن کو وقت بیان کریں کہ آفٹر 3 ایئرز، آفٹر 4 ایئرز، 2 سال کے، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، اگلے عاشور، اگلی محرم میں ظہور ہونے والا ہے. تو اس طرح کی توقیت جو ہے وہ جھوٹی. اللہ نے زمین کی زرخیزی کو بھی مشروط کیا ہے، کنڈیشنل رکھا ہے کہ زمین اپنی زرخیزی کا اثر اس وقت دکھائے گی جب فلاح اور کسان اس پہ ہل جوتنے کے بعد اس پہ بیج ڈالتے ہیں. گویا امام کو ظہور کا حکم دے دیا ہے لیکن کنڈیشنل ہے. اللہ کا فیصلہ اور یہ ظلم کو ختم کرنے والے منجی کا ظہور صرف ظلم کے بڑھنے سے نہیں ہونے والا. صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ روز پہلے ہی رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ ظہور کے قریب، ہم ظہور کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہفتہ وحدت کے آخری دنوں میں جب یہ وہاں پر وحدت بین المسلمین کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی جو بین الاقوامی کانفرنس تھی، اس کے مندوبین سے خطاب فرماتے ہوئے بھی آپ نے اسرائیل کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم غصے سے مر جاؤ گے، تم غصے سے مر رہے ہو. اور اسی طرح ایک اور موقع پر رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ قبلہ اول پر نظر رکھیں کیونکہ یہی نقطہ ظہور ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کی کارروائی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جنگ جو ختم ہونے کی بجائے نظر آ رہا ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس پوری صورتحال پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ظہور قریب ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں ریڈی رہنا چاہیے اس عظیم ایونٹ اور اس عظیم عالمی اور الہی حادثے کے استقبال کے لیے. اور ایک مرتبہ یہ کہ وقتاً گاہے بگاہے کچھ ایونٹس ایسے رونما ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ ظہور قریب ہے اور حالات ہم آہستہ آہستہ ظہور کے رخ کی طرف جا رہے ہیں اور ظہور کے وقوع ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ان حادثات کو، ان ایونٹس کو ہم یقینی طور پہ کوریلیٹ نہیں کر سکتے، یعنی ہم ان کا 100% ریزن یا سبب نہیں بتا سکتے کہ یہ ہو گیا اب جو ہے وہ ظہور بالکل ہونے ہی والا ہے. کہ معصومین نے بارہا اس بات کی طرف تاکید کی، کذب الوقاتون وہلک المستعجلون، وہ لوگ جن کو وقت بیان کریں کہ آفٹر 3 ایئرز، آفٹر 4 ایئرز، 2 سال کے، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، اگلے عاشور، اگلی محرم میں ظہور ہونے والا ہے. تو اس طرح کی توقیت جو ہے وہ جھوٹی ہے. اب دیکھیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے روایات میں کہ اللہ کے علم میں ہے اللہ امام کو حکم دے گا. اچھا، اس علم کو اور اس حکم کو اللہ نے یا روایات کے مطابق کنڈیشنل رکھا ہے. کیسے کنڈیشنل رکھا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں سمجھاؤں، ناظرین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ آپ دیکھیں جیسے زمین پہ اگر ہم بیج بوئیں گے تب درخت نکلے گا. بالکل صحیح بات، صحیح ہے نا. اگر ہم کنواں کھودیں گے تب پانی نکلے گا. جی بالکل فطری بات ہے. اگر ہم کام کریں گے تب اس کے نتائج نکلیں گے. یعنی اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ تم زمین میں بیج نہ بو تو معجزے سے میں درخت اگا دوں گا. تم زمین پہ پھوڑا نہ چلاؤ، نہ کھودو کنواں اور میں پانی نکال دوں گا. یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے زمین کی زرخیزی کو بھی مشروط کیا ہے، کنڈیشنل رکھا ہے. اسی طرح ظہور کے سلسلے میں بھی اللہ کے علم میں ہے لیکن انکنڈیشنل نہیں ہے. یعنی تھوڑا سا اس پہ غلط فہمی نہ ہو اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. اللہ نے گویا امام کو ظہور کا حکم دے دیا ہے لیکن کنڈیشنل ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن اس کی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب جن کے لیے آپ کو ظاہر ہونا ہے، جن کو جا کے آپ کو فیض پہنچانا ہے، جن سے آپ کو ظلم کو ہٹانا ہے، جن سے آپ کو ستم کو دور کرنا ہے، جن کے درمیان آپ کو عدل و انصاف کو رائج کرنا ہے، جب تک وہ خود تیار نہیں ہوں گے، جب تک ان کی زمین خود زرخیز نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ اللہ کا فیض اور الہی فیض کا درخت اس پہ نہیں اگے گا. اب آئیے اب رہبر کی بات سے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں. جی رہبر کی بات کو کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں کہ امام کے ظہور کے سلسلے میں 2 طرح کے پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ظلم کی زیادتی ہونا، دوسرے یہ کہ ظلم کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کی تیاری. صرف ظلم اضافہ ہو جائے. آپ دیکھیے بنی امیہ کے زمانے میں سب سے زیادہ ظلم ہوا، بنی عباس کے زمانے میں سب سے زیادہ ظلم ہوا، لیکن ان ظلموں کے زمانے میں جو ہے امام کو ظہور نہیں ہوا.
تو ظلم اپنی انتہا پہ تھا. حجاج کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں مظلوم لوگ مارے گئے, لیکن اس وقت امام کا ظہور نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے الہی فیصلہ اس وقت ظاہر نہیں ہوا کہ اللہ کا فیصلہ اور یہ ظلم کو ختم کرنے والے منجی کا ظہور صرف ظلم کے بڑھنے سے نہیں ہونے والا, بلکہ ظلم بڑھے گا, اس کے ساتھ ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنے والے جب تک تیار ہوں. ایک تو میدان محاذ پہ لڑنے والے لوگ ہیں, اور ایک تو پیچھے سے ظلم کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, اور عدل و انصاف کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں. جب تک یہ دونوں چیز کا کمبینیشن نہ ہو, ایک طرف ظلم بڑھے, صرف ظلم سے امام کا زور ہونے والا نہیں. ظلم سے وہ ایک نظریہ بھی ہے, انحرافی نظریہ, جس کی طرف علماء نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ظلم جب بڑھے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا. ہمارا کام ہے بیٹھ کے دعا کرنا. یہ ایسے ہرگز کی زندگی میں ایسا ظہور نہیں ہوگا. 1400 سال سے, مثال کے طور پہ 1300 صدیوں سے اتنا ظلم ہوا, اور بیٹھ کے ہم دعا کرتے رہے. صرف دعا سے کچھ ہونے والا نہیں. کسان جو ہے کھیت میں جا کے بیٹھ کے سامنے دعا کرے, خدایا میری زمین کو زرخیز بنا دے اور اس میں فصل اگا دے, ہرگز خدا اس دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا جب تک کسان اس میں جا کے حل نہیں جوتے. رہبر معظم نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اب ظہور سے ہم نزدیک ہوتے جا رہے, وہ اس وجہ سے کہ اب جو ہے وہ ظلم سے بیزاری آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوتی جا رہی. آپ دیکھیے, دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں بڑی تعداد میں لوگ تیار ہو جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں, لیکن اگر امام کے ہمراہ ہونے کی صلاحیت و لیاقت نہ ہو تو یہی لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں اگزامپل دوں آپ کو, امام حسن علیہ السلام کی جنگ میں دشمن سے لڑنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آ گئے, لیکن بیچ میں امام کو چھوڑ کے چلے گئے. مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے, لیکن بیچ میں یہی لوگ مخالف ہو گئے. یعنی کیا؟ یعنی امام کی دشمن سے مقابلے کے لیے ایک دو شرطیں ضروری. ایک تو یہ کہ دشمن سے مقابلے کا جذبہ, اور دوسرے امام کے ساتھ رہنے کی لیاقت و صلاحیت و صبر و استقامت. آپ کو دوسری قسم والے شروع میں بہت مل جائیں, لیکن پہلے کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. تو میں اپنی بات کو اس حصے کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ رہبر معظم نے اگر یہ کہا کہ ظہور قریب ہونے والا ہے, تو ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حادثے کے بعد اب حماس نے اٹیک کیا تو یقیناً امام کو ظہور ہو جائے گا. نہیں, اس طرح کی تعبیریں ہرگز رہبر کی بھی مراد نہیں ہے. رہبر کی مراد یہ ہے کہ اب ہمارے اندر وہ تیاری آ رہی ہے کہ ہم دشمن سے لڑ سکتے ہیں. وہی آپ دیکھیں, حماس ایک مضبوطی کے اعتبار سے آپ دیکھیں, اسلحوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں, طاقت کے ظاہری اعتبار سے, کیلکولیشن کے اعتبار سے دیکھیں, تو ادھر پوری حکومت ہے, ادھر ایک ٹولہ ہے, ادھر ایک جماعت ہے. تو لیکن ایک جماعت میں اتنا جذبہ ہے کہ پوری حکومت کو چیلنج کر رہا ہے. تو ہمیں ظہور سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اپنے اندر دشمن سے لڑنے کا جذبہ بھی چاہیے, اپنے اندر ایمانی روحانی جذبہ چاہیے. جتنا یہ جذبہ ہمارے اندر بڑھتا جائے گا اور ہمارے اندر وہ ہمت آتی جائے گی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. کئی سال سے مسلسل رہبر نے جو اپنی اسپیچز میں کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ آج ہمارے جوانوں میں یہ پوٹینشیلز ہے کہ وہ ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں, وہ ظہور سے قریب ہو رہے ہیں. ظہور سے قریب ہونے کا مطلب ایسے نہیں کہ آج بالکل ایک دم ملا ہوا حادثہ ہے کہ یہ ہوا اور اس کے بعد فوراً ایسا ہونا, نہیں, اس معنی میں نہیں. یعنی یہ قریب دہر کا قرب ہے, یعنی زمانے میں اب آہستہ آہستہ وہ پوٹینشیل آ رہا ہے, وہ صلاحیت آ رہی ہے, وہ اب دین کی طرف رغبت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس دور سے نزدیک ہو رہے ہیں, اس زمانے سے نزدیک ہو رہے ہیں جس زمانے میں ظہور ہونا ہے. تو ظہور سے قریب ہونے کے لیے صرف اور صرف ظلم کا اور ستم کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے کا جذبہ. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں معنوی اور روحانی وہ صلاحیتیں اور لیاقتیں جس کے ساتھ ساتھ ہم امام وقت, امام معصوم کا سامنا کر سکیں, ان کے ساتھ رہ سکیں. ہمیں اپنے اندر وہ لیاقت لانی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس دور سے قریب کر سکیں. علمہ البیان